بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی، یہ مذاکرے کی مجلس ہے جس میں اپنے دین کی ترقی اور اپنی شخصیت کی درستگی کا مسئلہ زیر غور ہے۔ یہاں دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے کہ میرے دین میں ترقی کیسے ہوگی، میرا تعلق مع اللہ کیسے مضبوط ہوگا، میرے تقویٰ میں کیسے اضافہ ہوگا، اور کیسے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے نا، ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کچھ دن مجاہدہ کر کے اللہ کو دکھا دیں کہ ہم جیسے آپ چاہتے ویسے بندے ہیں، ایسا بندہ بن کے دکھا دیں۔ اور اگر نہیں بن پا رہے ہوں تو نہیں بن پا رہے ہیں اس کے افسوس اور اس کی ندامت ہی کو دکھا دیں۔ پہلی صورت میں بھی کامیاب، دوسری صورت میں بھی کامیاب، یعنی ایک شخص ایسا بندہ بن جائے جیسے اللہ پاک چاہ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گیا اس میں تو بھی کام بن گیا۔ اور ایک شخص برابر کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، کوشش برابر کر رہا ہے مگر کر نہیں پا رہا ہے، پھسل جا رہا ہے، لغزش ہو جا رہی، ٹھوکر کھا رہا ہے، گر رہا ہے، سنبھل رہا ہے، اٹھ رہا ہے کسی طریقے سے، تو اس کی وجہ سے پریشان ہے اور مغموم ہے اور نادم ہے اور شرمندہ ہے کہ ہائے میں ایسا نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا نہیں بن پا رہا ہوں جیسے اللہ پاک مجھے دیکھنا چاہ رہے۔ تو یہ جو دوسرا والا بندہ ہے نا، یہ بھی کامیاب ہے، پہلا والا بھی کامیاب، یہ دوسرا والا بھی کامیاب۔ اب ایک تیسرا بندہ ہے جس کو کچھ فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیسے جی رہا ہے، کیا اس کے ذمے ہے کہ وہ کچھ خاص طریقے سے زندگی گزارے، کیا اس سے اس کے مالک نے مانگا ہے کہ تم ایسے رہو، اسے پرواہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ مطالبہ ہے ایسا۔ یہ جو تیسرا والا بندہ ہے یہ ناکام ہے۔ اب پہلے والا جو مقصد پورا کر لیا وہ بھی کامیاب، اور جو مقصد کی تگو میں لگا ہوا ہے وہ بھی کامیاب، وہ بھی ناکام نہیں ہے، وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ آخری سانس تک اپنی والی کوشش نہ چھوڑے، اپنا جو ارادہ ہے، جو مقصد ہے، اس کو پورا کرنا آخری سانس تک نہ چھوڑے، برابر کوشش میں رہے اور برابر شرمندہ رہے کہ یا اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں پر بن نہیں پا رہا ہوں ایسا جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میری مدد کیجئے، میری کوشش میں کامیابی دیجئے۔ تو یہ نادم بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ تو ہم نادم بنے، ناظم بنے نہ بنے، ناظم معلوم نا، ناظم بنے نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں، نادم ضرور بنے، نادم شرمندہ اللہ کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہے، اور ہم شرمندگی کی لوگوں کے سامنے باتیں کریں، تواضع کی باتیں کریں، عاجزی کی باتیں کریں، اس سے بھی کام بننے والا نہیں، وہ کریں نہ کریں،
اللہ کو دکھاتے رہیں کہ میں شرمندہ ہوں. بس بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نفس ہم کو دھوکہ دے دیتا ہے, ہم ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے کرتے ہیں, ایسی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں. ان لوگوں کی وہ باتیں حقیقت ہوتی ہیں, من کی آواز ہوتی ہے. ہم لوگوں کی یہ باتیں چالاکی ہوتی ہیں, حقیقت نہیں ہوتی. صرف اس کے ذریعے سے بھی اپنا مقام بنا لینا چاہتے ہیں, اس کے ذریعے سے بھی لوگوں میں اپنی عزت چاہتے ہیں. مخلوق ہی کو چاہ رہے, خالق کو پھر بھی نہیں چاہ رہے. ارے بھائی ہم کیا ہیں, ہم بہت گناہ گار آدمی ہیں, ہم تو بہت گئے گزرے ہیں. آپ زندگی میں ایک دفعے بھی نہ بولو یہ بات, لیکن اس بات کا احساس دل میں رہے اور خدا کے سامنے من بولتا رہے, کام بنے گا اس سے. اس کو حقیقت میں ندامت کہتے ہیں. اب یہ ہمارا بول لینا تو بسا اوقات اس میں بھی تکبر ہی ہوتا ہے. ایک اللہ والے بزرگ نے فرمایا, حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے وجود سے بھی پہلے یہاں تشریف لائے تھے. میں بھی ساتھ میں آیا تھا. حضرت مولانا نور اللہ قادری صاحب بھی تشریف لائے تھے. حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے تھے. ہم تینوں تھے. ادھر کچھ بھی نہیں تھا, ایک چھوٹا سا پانی کا حوض بنا ہوا تھا, تو وہیں پر بیٹھے, وہیں پر کچھ دعا حضرت نے فرما دی. دعا کرانے لائے تھے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے شیخ المشائخ, الحمدللہ اللہ پاک نے عالم ملکوں فیض پہنچایا, ملکوں ان کا فیض پہنچا, عرب میں بھی اور عجم میں بھی. تو حضرت ہی کا یہ ملفوظ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ آدمی تواضع کی باتیں کرتا ہے وہ بھی تکبر کی وجہ سے ہی کرتا ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ تواضع ہی ہے یا تکبر ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا ایک طریقہ ہے پہچاننے کا. مثال کے طور پر اب میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ارے بھائی ہم کیا ہیں, ہم بزرگوں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں, ہم ایک گئے گزرے گناہ گار آدمی ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری مت ایسی تعریف کرو. اگر یہ سب جملے میں بول رہا ہوں اپنے لوگوں کے سامنے, تو اس میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں مولانا حقیقت میں آپ ایسے ہی ہیں, یہ نہیں, تو اب دل کو کیا لگتا ہے, برا لگتا ہے. تو ہمارا وہ کہنا تکبر تھا, تواضع نہیں تھا. اور اگر دل کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, وہ بیچارہ بھی وہی بات کہہ رہا, ایک آدمی تو ہے جو مجھے پہچانتا ہے, تب وہ حقیقت ہے. انہیں دل سے بھی اپنے کو ایسا ہی سمجھتا ہے. تب بسا اوقات ہم اہل اللہ اور بزرگان دین کی باتیں یاد کر کے بھی اپنی شان ہی بنانا چاہتے ہیں, اپنے نفس ہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر تواضع پیدا کرنا نہیں چاہتے. تواضع جب ہوگی کہ وہ بات جو زبان سے بول رہا ہے, کبھی بول بھی دے ضرورت پڑے کہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن نہ بولے اس سے کوئی تعلق نہیں. دل سے ایسا ہی سمجھتا ہے اپنے کو, اپنے دل سے اپنے کو ایسا ہی سمجھتا ہے, اور دل بھی اللہ کے سامنے اس قدر نادم و شرمندہ ہے. اگر یہ ہے تو پھر حقیقت میں ہم متواضع ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, ذرا سا کوئی ہماری توہین تنقیص کرتے ہی پارا چڑھ گیا اور اس کے بعد رول فول بکنا شروع کر دیا, اندر کا شیطان باہر آ گیا اور آدمی پتہ چل گیا کہ صاحب دیکھنے میں کتنے بڑے بزرگ نظر آ رہے تھے, ایک جھگڑا ہوا تو پتہ چل گیا کہ بزرگ ہیں کہ بزرگ ہیں. بزرگ لوگ کہتے تھے بز بکری کو کہتے ہیں, رگ جو ہے رگ کو کہتے ہیں. تو بزرگ کا مطلب بکری جیسا کمزور. پورا دن گزر گیا, پورا ہفتہ گزر گیا, نفس نہیں چاہ رہا تھا, اس لیے ہم نے تلاوت نہیں کی.
کئی کئی دن گزر گئے، بعض لوگوں کا پورا پورا مہینہ نکل جاتا ہے۔ نفس نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے ہم نے ذکر نہیں کیا، معاملات پورے نہیں کیے۔ نفس نہیں چاہ رہا تو کوئی نیکی نہیں کرنا ہے، اور نفس چاہ رہا ہے تو ہر گناہ کرنا ہے۔ نفس کے تقاضے سے جھوٹ بول دیا، نفس کے تقاضے سے غیبت کر لی۔ کون چاہ رہا ہے کہ غیبت کرے؟ عقل بھی نہیں چاہ رہی تھی آپ کی، آپ کا دین بھی نہیں چاہ رہا تھا، آپ کے رسول بھی نہیں چاہ رہے تھے، آپ کا خدا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کون چاہ رہا تھا غیبت کرنا؟ نفس چاہ رہا تھا۔ نفس کی خواہش سے غیبت کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے، نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ اور آپ موبائل میں کچھ کام کر رہے تھے، پھر خیال ہوا کہ صاحب اس کے اندر کوئی نہیں دیکھنے کے قابل کوئی ویڈیو دیکھ لیا، نہیں سننے کے قابل کوئی آڈیو سن لی، کسی نے بھی نہیں دیکھا آپ کو، آپ کا تقدس، آپ کا احترام بہرحال لوگوں میں باقی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا یہ کام آپ نے۔ مگر آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ کس نے چاہا تھا؟ کیا اللہ نے ہم سے یہ کام کرنا چاہا تھا؟ تو بالکل نہیں۔ کیا ہمارے رسول اس کو چاہ رہے تھے کہ تم یہ کام کرو؟ رسول بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ عقل سے پوچھو کرنا چاہیے تھا تو عقل بھی نہیں چاہ رہی تھی، شرع سے پوچھو، دین سے پوچھو، دین بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو آخر کون چاہ رہا تھا بھائی؟ تو یا نفس چاہ رہا تھا یا شیطان چاہ رہا تھا؟ تو کیا ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، نفس و شیطان کی بندگی ہمیں نہیں کرنی، اللہ کی بندگی کرنی۔ تو اس کے لیے بزرگ نہ بنے، اس کے لیے ہمت والے بنے۔ آپ جرأت مند بنے، اپنے حوصلے کو بلند کرے۔ دنیا میں لوگوں نے کیسے کیسے کاموں کے ارادے کیے اور کر لیے، نہیں کرنے کے ارادے کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے لوگ، کرنے کے ارادوں میں بھی کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ گناہ کا کام ہے، ارادہ کر لیا، کسی خاتون نے کسی سے جھگڑا ہو گیا، نا اتفاقی ہو جاتی ہے عورتوں میں، اور اس نے طے کر لیا کہ صاحب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ پھر اس نے اس بات کو عمر بھر نبھایا، زندگی گزر گئی، کوئی رشتہ نہیں رکھا، گزر گئے۔ یہاں تک کہ خود تو کبھی ملے نہیں، بچوں کو کبھی خیال ہوا جا کے ملے خالہ سے، تو ماں اس کے لیے بھی راضی نہیں، میرا رشتہ نہیں ہے، تم لوگ کیسے ملو گے؟ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے۔ حقیقی بھائی سے تعلق ترک، حقیقی بہن سے ترک تعلق، پھر عمر بھر اپنے اس ارادے کو نبھاتی ہے عورت، مر جاتی ہے پر اس کے گھر نہیں جاتی۔ تو اگر گناہوں پر ایک عورت کا عزم اور حوصلہ اتنا مضبوط ہوتا ہے تو ہم مرد ہیں، ہمارے حوصلے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر کیسے مضبوط نہیں ہو سکتے؟ بات یہ ہے کہ کرنے کی طاقت تو ہمارے اندر پوری ہے، پر ہم نے کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ پوری طاقت ہے کرنے کی ہمارے پاس، ہم ہر گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم ہر نیکی کو کر سکتے ہیں۔ جو نیکی نفس نہیں کرنا چاہ رہا، آپ ارادہ کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ نفس کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ اور جو نیکی، جو گناہ وہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ نفس کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل مقصد، اصل معاملہ ہماری کمزوریوں کا ہے۔ ہم کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو اگر گناہوں کے ماحول میں رہیں گے، گناہ کرنا آسان ہوگا۔
نیکی کے ماحول میں رہو گے نیکی کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھئی اپنے دوست اچھے تلاش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ۔ آدمی اپنے دوست کے دین اور طریق پر ہوتا ہے۔ یہاں دین سے مراد طریقہ ہے، عادتیں ہیں۔ آدمی اپنے دوستوں کی طریقوں اور عادتوں پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک اس کو اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اچھی طرح دیکھ لو، اس واسطے کہ جیسا دوست بناؤ گے ویسے عادات پڑیں گی اور ویسے کام کرو گے۔ نماز کا پابند دوست ہے، اس کی دوستی کی برکت سے ہم بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ بے نمازی دوست ہے، اس کی غفلت کی وجہ سے ہم بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ سچ بولنے والے کے ساتھ سچ بولنے کی عادت پڑے گی، جھوٹے مکار کے ساتھ مکاریوں کی عادت پڑے گی۔ جیسے اپنے دوست بناؤ گے ویسا ماحول بنے گا، ہمتیں اس کے مطابق چلیں گی ہماری۔ اس لیے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں علقمہ بن وقاص، تو مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، تحیۃ المسجد ادا کی، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ یہ دعا شام گئے تھے، کوفہ سے شام گئے تھے، وہاں ایک مسجد میں پہنچے، مسافر تھے، نئے آدمی تھے، سیدھے مسجد میں جا کر وضو بنایا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ نئی جگہ پہ آیا ہوں، بستی نئی ہے، لوگ نئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون اچھا ہے کون برا ہے، آپ مجھے اچھا ساتھی عطا فرما دیجیے، صالح اور نیک دوستانہ یہاں کرا دیجیے کسی سے۔ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما دیجیے، نیک ہم نشیں عطا فرما دیجیے۔ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگ کر کے مسجد کے باہر نکلے، کسی سے ملاقات کریں، کسی سے جان پہچان کریں، یہاں کون علماء ہیں، محدثین ہیں، محدثین ہی کی تلاش میں لوگ نکلا کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ باہر ایک حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں جا کے یہ بھی بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے، بہت نورانی اور بہت وجاہت والے، وہ بھی آ کے اس حلقے میں بیٹھ گئے، سب نے مل کے ان کا احترام کیا، ملاقات کی، ان کو بٹھا لیا اپنے ساتھ۔ انہوں نے اپنے بازو والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا یہ صحابی رسول ہے۔ تو حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ ابھی میں اللہ سے مانگ کے آیا تھا کہ مجھے نیک ہم نشی عطا فرمائیے، تو صحابی عطا ہو گیا، اور صحابی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں صحابی تشریف لائے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے ان سے کوئی حدیث پوچھنی چاہی، کچھ جاننا چاہا، تو انہوں نے فرمایا کہ کہاں سے آئے؟ ہم کوفہ سے آئے۔ کہا کوفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب النعلین، جوتے والے صاحب، اور حضور علیہ السلام کے لوٹے والے صاحب، اور حضور علیہ السلام کے مصلی والے صاحب وہ نہیں تھے وہاں پر؟ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ وہ تو بڑے عالم ہیں بھائی،
ان سے سیکھ لیتے، وہ چھوڑ کے یہاں کہاں آئے ہو تم ہم سے حدیث سیکھنے کے لیے؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ کوفہ میں رہتے تھے، ان کا لقب تھا صاحب النعلین، صاحب المطہرہ، صاحب السواک۔ حضور علیہ السلام کے مسواک، لوٹا، نیزہ اور حضور علیہ السلام کی جوتیاں اپنے قبضے میں رکھتے تھے۔ جب آپ کو جانا ہوتا تو جوتیاں سامنے پیش کر دیتے تھے، جب آپ کو وضو بنانا ہوتا تو لوٹے میں پانی دے دیتے تھے، پھر جب آپ فارغ ہو جاتے تو اٹھا کے اپنے قبضے میں رکھتے تھے، خاص خادم حضور علیہ السلام کے۔ تو وہ اسی سے مشہور ہو گئے تھے، صاحب العصا، صاحب النعلین، صاحب المطہرہ، لوٹے والے، لاٹھی والے اور جوتوں والے، کس کے؟ حضور علیہ السلام کے۔ بس یہ اپنے خدمت کے لیے قریب میں، چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود السابقون الاولون میں سے شروع زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے اور تب سے اخیر تک ساتھ میں رہے تھے، تو خدمت اپنے ذمے کر لی تھی حضور علیہ السلام کی ساری خدمتیں۔ تو علم بھی بہت رکھتے تھے، صحابہ بھی ان سے مسائل معلوم کرتے تھے، صحابہ بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ صحابی نے ان سے کہا کہ آپ کوفہ سے آئے ہو تو وہاں تو اتنے بڑے صحابی موجود ہیں، ان سے علم نہیں حاصل کر کے یہاں کہاں آ گئے تم علم حاصل کرنے کے؟ لیکن مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھو تابعین کرام اور صحابہ کرام ہمیشہ اللہ سے اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے اچھا ہم نشین عطا فرما دیجیے، دوست اچھے بنا دیجیے، ہمارے ایسے دوست جو ہم کو آپ سے قریب کر دیں اور گناہ سے دور کر دیں، ایسے دوست ہمیں چاہیے۔ اب بہت سے مسلمان ایسے ہیں اور ہمارے بہت سے حافظ عالم، امام، مؤذن ایسے ہیں، ان کا دوستانہ اچھا نہیں۔ رمضان المبارک میں بھی بہت سے حفاظ اپنا جا کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب وہاں کیا کرے؟ بکواس کر رہے خالی۔ ایک علاقے میں گیا تو رمضان سے پہلے کچھ ائمہ علماء کا جوڑ تھا، تو ایک بڑی ہوٹل وہاں پر چلاتے ہیں، نیک آدمی ہے، نمازی پابند اور متشرع بھی ہیں۔ وہ میرے سے ملاقات کرنے آئے کمرے پر، انہوں نے کہا آپ سے ایک بات کرنی تھی، تو کہا کہ ہے تو گستاخی کی بات، لیکن میں چونکہ شکایت کے طور پر نہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے میں بھی شہر میں بڑی ہوٹل چلاتا ہوں، رات میں دیر تک چلتی ہے رمضان میں خاص طور سے، لیکن مجھے یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ رمضان میں ہمارے حفاظ بھی آگے مسجد میں بیٹھ کے ہوٹل میں بیٹھ کے وقت خراب کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں حفاظ آ کر کے۔ خدام دین سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری غلطی کو ناپسند کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ لوگ ہماری غلطیوں کو کبھی برا بھی نہ سمجھیں، جیسے یورپ میں ہیں کہ آپ کو پتلون ٹائی وائی لگا کر کے، داڑھی بڑھا کر کے اور بالکل ہیرو بن کر کے، تو اچھا ہی ان لوگوں کو ایسا ہی سوچتے رہنے دو۔ ان کا ایسا سوچتے رہنا ہمارے کنٹرول میں رہنے کا سبب ہے، ہم قابو میں ہیں اس کی وجہ سے۔ برا مت مانو ان کا، کیونکہ اگر وہ لوگ بھی ہماری برائیاں برداشت کرنے لگیں گے، ہم میں ان میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی کچھ کم بدماش نہیں ہے، بے انتہا بدماش، بلکہ برسوں قانونوں میں، مدرسے کی پابندیوں میں، نگرانیوں میں رہتے رہتے بہت دبا ہوا ہے۔ ایسا دبا ہوا نفس جب کھلتا ہے نا تو وہ اتنا کھل جاتا ہے کہ پھر اس کو دبانا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ شروع سے دبا ہوا ہے، اس کا کھلنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے وہاں مدرسے میں ملصبہ نگرانی کرتے تھے، ناظم صاحب نگرانی کرتے تھے، باہر نکلے تو مسلیہ نگرانی کرتے ہیں ہماری، سمجھے؟ تو اچھے ہی ہے، نگرانی میں ہی رہے ہم، یہ نگرانی میں ہماری عافیت ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ باقی یہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ کسی نیت سے کرتے ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے تو خیر بنا دیا ہے۔ اس لیے
میں نے کہا کہ بھائی آپ برا مت، آپ نے سوچا تو اچھا ہی سوچا بھائی، نیک سوچا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں تم لوگوں کو خلاف شریعت، خلاف سنت کسی بات کا حکم دوں تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو مجمع تھا ان کا، اور وہ پوچھ رہے ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے، بخاری میں ہے کہ اگر تم جس رستے پہ چلے جاتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن شیطان دوسری گلی سے جاتا ہے، وہ یہ گلی سے عمر نکلو اس میں سے جلدی بھاگو، دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں ہو سکتا اس میں، عمر تم سلک کو، جس رستے کو، جس گلی کو تم اختیار کرتے ہو، پہلے سے شیطان جا رہا ہوگا تو وہ دوسری گلی سے جاتا ہے، تمہارے والی گلی سے اس کو اتنی ہمت نہیں ہے تمہاری والی گلی سے چلا جائے۔ تو اتنا جس سے شیطان بھی مرعوب ہے وہ پوچھ رہے ہیں پبلک سے، نمازیوں سے، بھائی بولو اگر میں کوئی غلط کام کا حکم دوں تو عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، حاکم ہوں، کہنا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو اب جو اہم لوگ تھے خواص وہ سوچنے لگے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بڑے میاں، یہ بات تو کچھ ہے اس میں راز، اس لیے خاموش رہو، ان کو وہی کیا جواب دیتے ہیں انتظار کرو، ہم کیوں جواب دیں گے اس کا؟ امیر المومنین کیا خلاف شرع بولیں گے؟ ہم کو تو کبھی خیال بھی نہیں آیا، پوچھ رہے ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں، کچھ راز ہے ان کو پوچھ لیں دو، کچھ بولو مت۔ سب چپ رہے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ ارے بھائی بتاؤ جواب دو۔ تو ایک گاؤں سے نماز پڑھنے آیا تھا جمعہ، تو دیہاتی نے سوچا کہ بھائی یہ ایک سوال کر رہے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے، ان کو جواب نہیں دے رہے، نماز میں دیر ہو رہی، تو وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا دور، وہ کھڑا ہو کر کے اس نے اپنی تلوار لہرائی اور کہا کہ امیر المومنین اگر آپ ہمیں خلاف شریعت چلنے کے لیے کہیں اور آپ ہی رستے سے بھٹک جائیں تو ہماری تلواریں آپ کو سیدھے رستے پہ لے آئیں گی، ہماری تلواریں۔ امیر المومنین سے کہہ رہا ہے، بادشاہ وقت سے، جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جس کے دبدبے کا یہ حال ہے کہ ایک گورنر کو خط لکھا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کو، میں نے سنا ہے کہ تم نے راج بھون بنایا ہے، یعنی وہ گورنر تھے تو بیٹھنے کے لیے اور مقدمات سننے کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھا پختہ سا گھر بنوایا مصر میں، میں نے سنا ہے کہ تم نے پختہ عمارت بنائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچی مسجد میں بیٹھ کے حکومت کریں، ابو بکر نے وہیں سے کی، عمر نے وہیں سے کی رضی اللہ عنہ، اب تم نے اپنے لیے عمارت بنائی ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو میرا یہ خط پہنچنے کے بعد فوراً وہ عمارت ڈہ جانی چاہیے، اگر نہیں گراؤ گے تو تمہاری ناک کاٹ کے کان میں لٹکا دوں گا۔ تو جیسے یہ خط پڑھ کے سنا رہا تھا ایک آدمی گورنر کو، وہ بھی صحابی بھی ہیں، خط سنا رہا تھا، تو جیسے اس نے کہا تھا ناک کاٹ کے کان میں لٹکا دوں گا، تو انہوں نے ایک ہاتھ ناک پہ رکھ لیا، ایک کان پہ رکھ لیا۔ کہاں؟ وہ مصر میں ہے اور حضرت عمر مدینے میں، آ بھی نہیں سکتے، آنے کے واسطے 15-20 دن چاہیے، لیکن حضرت کا ڈر اتنا تھا، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا پہلے یہ گراؤ، اس کے بعد ہٹایا ہاتھ اور کہا ارے عمر تو وہ ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو میری ناک اپنی جگہ پہ نہ رہتی، اس لیے۔ تو شیطان اتنا ڈرتا ہے، انسان اتنا ڈرتا ہے، صحابی اتنا ڈرتا ہے، اور ایک معمولی دیہاتی کہہ رہا ہے حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، اگر آپ رستے سے بھٹکیں گے ہماری تلواریں آپ کو سیدھے رستے پہ لے آئیں گی، ہم چھوڑیں گے نہیں امیر المومنین کو، سیدھے رستے پہ لائیں گے کسی طرح۔ بس خوش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر نے پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے عمر ایسے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے کہ اگر اس کا نفس اس کو بھٹکا دے
تو ان کی تلواریں اس کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ اللہ کا شکر ہے میں ایسے لوگوں پہ ہوں جو میرے سے درگزر کرنے والے نہیں ہیں، ارے بڑے آدمی ہیں بھائی چھوڑو، کچھ بھی کر لینے دو، نہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرے خدام دین، ہماری پبلک ہم کو سیدھے راستے پہ لے آئے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے گناہوں میں ڈوب جائیں گے، لیکن مولانا صاحب آپ تو ایک قدم بھی نہیں ہٹنا سنت سے، 100% سنت پہ دکھنا ہم کو۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں ہم سے، ان کا یہ چاہنا ہمارے حق میں اچھا ہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ہم بھی شکر ادا کریں جیسے امیر المومنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، حضرت عمر نے، کہ لوگ ایسے ہیں جو ہم کو تو غلط جانے نہیں دیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ کیا منہ لے کے بول رہے ہیں ہمارے کو، انہوں دیکھو ان کا بچہ کیا کرتا، ان کی بیٹی کیسا پھر رہی، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے، ہمارے کیا بولتے انہوں، ایسے بولتے ہیں ہم، یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ غلط ہوں گے تو بھی آپ کو غلط نہیں دیکھنا چاہ رہے نا، یہ بھی ان کی غیرت ایمانی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے اماموں کو، حافظان قرآن کو، عالمان دین کو غلط نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بھی ان کی غیرت ایمانی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ لوگوں کے اس عام رجحان کی برکت سے بھی ہم لوگ بہت حد تک دیندار ہیں، کچھ اپنے علم کی برکت سے بھی ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، ان کی صحبت اور نصیحت، اہل اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے، اہل اللہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی ہم دین پہ ہیں۔ کچھ اس وجہ سے ہیں، کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہماری قوم ہم کو بھٹکنے نہیں دیتی، کچھ اس وجہ سے بھی ہیں سیدھے راستے پہ ہم۔ جس وجہ سے بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے بہت حد تک ہم کو دین سے جوڑا ہوا ہے، دین پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیارو، ہمارے لیے اتنا کافی نہیں، یہ ایک حد ہے، یہ حد نہیں، یہ سرحد نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے جو ہمیں ابھی تک حاصل ہے۔ اگر اسی مقام پر رہیں گے تو نیچے گریں گے، اگر اس مقام سے بلند ہونے کی فکر میں رہیں گے تو کم سے کم یہاں تک تو رہیں گے۔ اس لیے قناعت مت کرو موجودہ دین پر۔ 3 طبقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ اصطفینا من عبادنا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، تو ان میں سے وہ 3 گروپ ہو گئے، 3 کیٹیگری بن گئی ان کی۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک گروہ وہ جس نے اس کتاب میں خیانت کی، اس کا حق نہیں ادا کیا، کتاب کی حق تلفی کی، ناقدری کی، اپنے آپ پہ ظلم کر دیا۔ ظالم لنفسی، وہ کسی اور کا ظالم نہیں، جو قرآن کا ظالم ہے وہ حقیقت میں اپنا ظالم ہے، کیونکہ قرآن کو تو نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور قرآن کی ناقدری کر کے اپنے کو نقصان پہنچا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، اپنے تعلق مع اللہ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ مومنین میں سے، قرآن کے وارثوں میں سے ایک گروہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک گروہ درمیانی، چھوڑ پکڑ والا، کچھ دن اچھا رہا، پھر گڑبڑ کی، پھر صحیح ہو گیا، پھر گڑبڑ کی، پھر توبہ کر لی، پھر کچھ اچھا چلا، تو اس کا دیا بجھتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، بجھتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے کام اس کا۔ بالکل غافل تو نہیں ہے، بالکل ظالم تو نہیں ہے، برابر فکر میں لگا ہوا ہے، پھر ہٹتا ہے رستے سے، خیال آتا ہے ہٹ گیا رستے سے، پھر رستے پہ آتا ہے، تھوڑا چلتا نہیں کہ پھر ہٹ جاتا ہے،
پھر کچھ دنوں کے بعد خیال آتا، پھر راستے پہ آتا ہے۔ ہم نے کی کچھ اس طرح سے طے منزلیں، پہلے گرے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، کچھ تو کرتا رہا بیچارہ، بیکار نہیں رہا، بے فکر نہیں رہا، غافلوں میں اس کا شمار نہیں۔ وہ جو ظالم ہیں وہ غافل ہیں، یہ غافل نہیں ہے، یہ برابر اپنے راستے پہ آتے رہتا ہے، آتا پھر ہٹ جاتا، آتا پھر ہٹ جاتا ہے، چل رہی ہے کشمکش، ختم ہوتی ہی نہیں۔ یہ مقتصد ہے، درمیانی طبقہ ہے، غنیمت ہے، بالکل گیا گزرا تو نہیں ہے، لیکن اس میں اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے خدا کی توفیق سے، نیکیوں سے کبھی ہمت نہیں ہارے۔ خیرات، نیکیاں، اچھے کام، بھلے کام جن کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہم اللہ کی ساری حکموں کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، سابق ہیں، آگے نکل جانے والے، کامیاب ہو جانے والے، کس میں؟ خیرات میں۔ خیرات اردو کا نہیں، وہ دینا دلانے کی خیرات، خیرات نیکیاں، اللہ کی فرما برداری، تقوی، پرہیزگاری، یہ خیرات ہے۔ سابقم بالخیرات، ایمان میں آگے بڑھ گئے، اعمال میں آگے بڑھ گئے، تقوی میں آگے بڑھ گئے، تعلق میں اللہ میں آگے بڑھ گئے، ہر چیز میں یہ آگے بڑھ گئے۔ ذالک هو الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیے، دو کیٹیگری کو پبلک میں رہنے دیجیے، جو ظالم ہے وہ بھی عوام میں، جو مقتصد ہیں وہ بھی عوام ہی میں رہنے دو۔ آپ ائمہ، علماء، حفاظ، اہل اللہ اور بزرگان دین سے تعلق رکھنے والا طبقہ، یہ دو میں سے نکل جائے، نہ پہلے والے میں ہوں نہ دوسرے والے میں ہوں۔ آپ تو تیسرے والے میں ہونا کمپلسری، تیسرے والے میں پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے۔ بسا اوقات دیکھتے ہیں ہم کہ بعض عوام جو خواص میں سے نہیں، یعنی حفاظ و علماء میں سے نہیں، یا اہل اللہ کا دامنگیر نہیں، ان سے خاص تعلق کیے ہوئے، بیعت کیے ہوئے، ایسے بھی نہیں، اپنا دھندا کاروبار کر رہے ہیں، معیشت، تجارت، ملازمت، مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کے اعتبار سے دیکھو تو وہ سابق بالخیرات میں نظر آتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہم لوگ درمیان والے میں رہتے ہیں، ہمیں درمیان والے میں نہیں رہنا ہے، ہمیں پہلے اعلیٰ درجے میں آنا ہے۔ اعلیٰ درجے میں آنے کے واسطے کوشش کرنی پڑتی ہے، فکر کرنی پڑتی ہے، یہ ہمارا جمع ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اہل اللہ سے تعلق رکھنا، یہ سب اگر اس وجہ سے ہے کہ ہم کتاب کے وارثوں یعنی مسلمانوں میں نہ پہلے طبقے میں رہنا چاہتے ہیں نہ دوسرے میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تیسرے اور اعلیٰ درجے ہی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اسی کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے لیے ہماری یہ تگ و دو ہے، کوشش ہے، تو پھر میرے عزیزوں محنت کرنی پڑتی ہے، ارادے مضبوط رکھنا، عزم پختہ ہو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ پہلا مجاہدہ گناہ سے بچنا ہے اور دوسرا مجاہدہ نیکی میں آگے بڑھنا ہے۔ فرائض کے بغیر تو دین کا کوئی تصور نہیں، فرائض تو ہیں ہی ہیں، ان میں آگے بڑھنا ہے۔ نوافل کا اہتمام، جیسے یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، کتنے خواص ہیں جنہوں نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا، حالانکہ کرنا چاہیے، خاص لوگوں کی علامت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم نبی کے وارث ہیں اور ہمارے نبی شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ لیا، تقریباً۔ جو آپ میں علماء ہیں وہ حدیثیں پڑھ چکے، ترمذی میں کتاب الصوم میں حدیثیں ہیں، حضرت انس بن مالک سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے، یہ حدیثیں ہیں
پڑھ چکے آپ، جب پڑھتے ہیں جو خطیب ہیں وہ خود بیان بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جتنا نفل روزے رکھنے کا شوق اور اہتمام آپ کو ہم شعبان میں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اتنا اہتمام کسی اور مہینے میں تو نہیں دیکھتے کہ بسا اوقات پورا مہینہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ روزے تو فرض نہیں ہے شعبان کی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر بین رجب و رمضان قد یغفل الناس عنہ، یہ ایک خاص مہینہ ہے جو رجب رمضان کے بیچ میں ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو یغفل الناس عنہ فرمایا عام لوگ، پبلک غافل ہے اس سے۔ کیوں؟ ارے دیکھو کچھ نہیں تو یہی فضیلت دیکھ لو، ادھر رجب ہے جو شہر اللہ المحترم، اور ادھر رمضان ہے جو اللہ کی خاص عنایتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھٹی ہے، بھٹی ہے، اور رمض و یرمز کے معنی جلانے کے ہیں، وہ بندوں کے گناہ جلا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینے میں ہمارے گناہ اس بھٹی میں جل جاتے ہیں، جل کے کھڑا الگ ہو جاتا، کھوٹا الگ ہو جاتا، نیکیاں رہ جاتی ہیں اور گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف وہ اتنا مبارک مہینہ، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اس کے بڑے بڑے مرتبے ہیں، اور 10 دن کا الگ مقام، اور 10 دن کا دوسری شان، اور 10 دن کی دوسری شان، پھر اس میں اعتکاف ہے، پھر اس کے اندر شب قدر ہے، پھر اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جنہوں نے روزے رکھے اور گناہوں سے بچے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، ان لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ پھر عید دی جاتی ہے، اور جو رمضان کی قدر کیا ہے عید اسی کے لیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک خطبہ ہے جو مشہور ہے کتابوں میں، انہوں نے عیدگاہ میں خطبہ دیا، اس خطبے میں یہ فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی نہیں ہے جس نے میٹھا کھایا ہے، عید اس کی نہیں ہے جو عیدگاہ میں آیا ہے اور ایک دوسرے سے مل رہا ہے، بلکہ حقیقت میں عید اس کی ہے جس نے رمضان ایسے گزارا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس کو اس خوشی میں ہے یہ دن کہ رمضان آپ نے ایسا گزارا کہ اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں نماز کے بعد آسمانوں پہ کہہ رہے ہیں ہم نہ سنے، ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے تو ہمیں سننے کی بھی کیا ضرورت ہے، کہ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کو عید کی نماز کے بعد ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، او میرے رمضان کے قدر کرنے والے بندو اور شب قدر کی قدر کرنے والوں اور عشر اخیرہ کی قدر کرنے والوں، آج عیدگاہ سے اس حال میں گھروں کی طرف جاؤ کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی، اتنا ہی نہیں تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوا دی اللہ، بدلت سیئاتکم حسنات۔ یہ جس کو ملتا یہ سب رمضان کی برکت ہے۔ ادھر رجب کا مہینہ ہے جو اللہ کی خاص رحمت کا اور حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1 سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اس وقت ہی جبکہ زمین آسمان بنائی تھی، اسی وقت اللہ نے برس کے 12 مہینے بنائے
اور منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے بنائے، بڑے خاص احترام کے 4 مہینے بنائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث متوالیات وواحد سرد، ایک الگ ہے 3 مسلسل ہے، شوال وذو القعدۃ وذو الحجہ، یہ تینوں ایک ساتھ آئے ہیں حرمت کے مہینے۔ اور حرمت کا ایک الگ سے جو مہینہ آیا ہے وہ رجب مضر، قبیلہ بنو مضر جس مہینے کو رجب کہتے ہیں وہ رجب، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ تو ادھر ایک حرمت کا مہینہ اور ادھر برکت کا مہینہ، اور ان دونوں کے بیچ میں شعبان، لأنه ينشعب فيه خیر کثیر، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے پناہ بھلائیاں پھیلا دیتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ اب گزر رہا ہے شعبان کا مہینہ، تو حضور نے فرمایا ذاک شہر بین رجب و رمضان قد یغفل الناس عنہ، لوگ غافل ہیں اس کے مقام سے، مگر میں کیسے غفلت برتوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ تو میں رمضان کا انتظار تو کر رہے ہیں لیکن رمضان کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ جو لوگ معذور نہیں ہیں، جو لوگ کسی وجہ سے روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہیں، ان کو شعبان میں، بالخصوص نوجوانوں کو شعبان میں بکثرت روزے رکھنا چاہیے۔ ایک دن آٹھ تو رکھو، ایک روزہ رکھو، ایک چھوڑو، ایک رکھو، ایک چھوڑو، کم سے کم حضور علیہ السلام قریب پورا رمضان، پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، ہم 15 تو رکھ لیں، 10 دن تو رکھ لو، 2 دن کے بعد ایک روزہ، لیکن ہم بھی تو کچھ بتائیں اللہ کو کہ ہمیں بھی آپ کا بننے کا شوق ہے۔ آخر نبی ہی کو تھا کیا، وہ پیارے ہونے کے باوجود، محبوب ہونے کے باوجود، بعد از خدا بزرگ ہونے کے باوجود اللہ کے پیارے بننے کو نفل کام کر رہے۔ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا ابھی کھج ہی نہیں ہے کہ کیا انجام ہونے والا ہے اور کیا فیصلہ، ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بنیں۔ کہ اللہ کے پیارے بننے کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے بننے کے لیے ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ مغرب کے بعد اوابین پڑھ لے، 6 رکعت ہمت کر کے کوئی پڑھ لے مغرب کی نماز کے بعد۔ اور بعض علماء نے فرمایا 2 سنت چھوڑ دو، وہ تو سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد کی نفل کو ملا کے ہی 6 کر لو۔ تو 6 رکعت اگر نفل مغرب کے بعد کوئی پڑھ لے تو حدیث پاک میں ہے، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے، 12 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ 12 سال کی عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کو اتنی طاقت ہے کہ ہم 12 سال عبادت کریں؟ ہم نہیں کر سکتے 12 سال عبادت، لیکن روز 12 سال کر سکتے ہو، روزانہ 12 سال کی عبادت اعمال نامے میں لکھا سکتے ہو۔ بس ہڑا ہڑی نہ ہو، ایسی نماز، ہماری نماز پڑھو بس بھاگو، جیسے بہت مصروف آدمی ہے، کوئی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر۔ ایسا کیا بھاگنا ہے بھائی، تھوڑی ہمت کر لو۔ ہم لوگوں کی نماز تو 2 رکعت 3 منٹ میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی، تو کتنے لگنے والے ہیں 6 رکعت پڑھنے میں وقت ہمارا؟ لیکن لگاؤ 12 منٹ اور ثواب پاؤ 12 سال کا۔ اب یہ لوٹنے کو بھی ہم تیار نہیں، پھر ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں بھائی ہم اللہ والے بننا چاہ رہے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو اللہ والے کیسے بننا چاہ رہے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی۔ خالی اگر آپ چاہیں منسٹر والا بن جائیں، MLA والا بن جائیں تو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے دوست بنتے ہیں، اتنے آسانی سے تو نہیں بنو گے۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں چلو بیٹھو میرے ساتھ چلو، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں آنا ہے، وہاں آنا ہے، کچھ تو کرنا پڑتا ہے اس کو، تب جا کے آپ والے بنتے ہیں۔ کس کا والا بننا چاہ رہے ہو تو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تو سب سے قیمتی ہے، اللہ والا بننا چاہ رہے ہو تو اللہ والا نہ ہمارا پیسہ خرچہ کرا رہا اللہ تعالیٰ، نہ ہماری جان لے رہا۔ ابھی چھوٹے چھوٹے کام بتائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی نہیں کر کے اللہ والے بننا چاہ رہے۔
تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی اس کی اور فرمایا کہ پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی اور خاص طور سے یورپ میں بہت زیادہ رواج ہے وہ گدوانے کا، یعنی سوئی سے جو ہے سوراخ کر کے اس میں کوئی شکل بناتے ہیں نا، ہاتھ پہ بناتے ہیں، سینے پہ بناتے ہیں. یورپ میں تو بہت فیشن ہے اس کا، اور یہاں بھی ہے بڑے بڑے دولت مندوں میں، اور ہندو لوگوں میں بہت اس کا رواج ہوتا ہے. وہ کچھ بھگوان کا بنا لیتے ہیں شکل جسم پہ، وہ جاتا نہیں، عمر بھر رہتا ہے، رنگ وہ ویسے ہی رہتا ہے ہمیشہ بنا ہوا جسم پہ. تو اس کو کہتے ہیں بدن گدوانا. تو سوئی گرم کر کے پہلے وہ اس میں سوراخ مارتا، پھر کلر ڈالتا اس کے اندر، ایسا پورا ڈیزائن بنا دیتا. بندر کا بنانا چاہو، شیر کا بنانا چاہو، جو بنانا چاہو وہ بنا دیتا. ایک صاحب کو شوق ہوا کہ وہ شیر کا بنا لیں پہلوان بتانے کے واسطے. تو وہ جو گودتا تھا اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میرا شیر بنا دو. انہوں نے کہا بہت اچھا، بیٹھو کرتا اتارو. بٹھا دیا اسے، پیسے ویسے بات کر لیے. اس کے بعد اس نے سوئی چبائی اس کو، تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ بھائی میں اس کی ٹانگ بنا رہا ہوں شیر کی. تو کہا وہ رہنے دیجیے، لنگڑا شیر بھی تو ہوتا ہے نا، تو بغیر ٹانگ پہ بنا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نے سوئی چبائی تو کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا وہ سامنے کے پیر ہاتھ بنا رہا ہوں اس کی. تو کہنے لگے کہ دیکھیے وہ بھی رہنے دیجیے، کوئی بات نہیں، لولا شیر بھی تو ہو سکتا ہے، تو ایسا شیر بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر اس نے چبایا، کہ آپ کیا بنا؟ آنکھ بنا رہا ہوں. کہا رے وہ کیا اندھا شیر بھی تو ہوتا ہے، اندھا والا شیر بنا دیجیے. اب وہ جو عضو بنانا جاتا، جب اس کو تکلیف ہوتی، ٹیس پہنچتی، تو یہ کہتا کہ وہ عضو رہنے دیجیے، وہ چھوڑ دیجیے، اس کے بغیر بنا دیجیے. جب اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں بنانے دیتا، تو وہ کہنے لگا کہ ارے بھائی شیر نہیں بھی تو ہوتا ہے، ضرورت ہی کیا ہے بنانے کی، نہیں بھی تو ہوتا ہے نا، ہر جنگل میں تھوڑی ہوتا ہے، تو چھوڑی دو اس کو. تو مولانا روم نے یہ مثال دی اور فرمایا ہمارا حال یہ ہے، ہم ایسے مرید ہیں، ہم ایسے صوفی ہیں، ہم ایسے راہ طریقت کے سالک ہیں، جو مجاہدہ سامنے آئے بس اس سے کرنے کترانے کا کوئی رستہ نکالے. اس سے کیسے بچیں، اس سے کیسے بچیں. تو جب کچھ بھی نہیں کرو گے، نہ گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ گوارا ہے، نہ نیکی کرنے کا مجاہدہ گوارا ہے، تو اب ولی اللہ بننے ہی کے ہوس کا ہے. ٹھیک ہے بھائی شیطان ہی رہو، شیطان بھی تو بن کے رہ سکتے ہو، کیا حرج ہے، کیا ضرورت ہے، نفس کے بندے بن کے رہ جاؤ. تو یہ ہے ہمارا حال. تو بھائی کم سے کم مغرب کے بعد اوابین پڑھو، 6 رکعت پڑھو. 6 رکعت پڑھو گے 12 منٹ لگیں گے، 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. سوچ سکتے ہیں 12 سال عبادت کرنے میں، 10 دن گزر جائیں گے 120 سال عبادت کرنے میں. اتنی تو عمر بھی نہیں ہوگی، اور 100 دن گزر جائیں گے 1200 سال عبادت کرنے کا. پرانے زمانے کا بھی کوئی ولی اللہ نہیں کرا ہوگا جتنا ہم کریں گے 100 دن میں، 3 مہینے میں. مگر نفس کہتا ہے صاحب وہ سنت موقدہ بھی اگر چھٹ گئے تو کوئی غم نہیں ہے. ہم اب پڑھ لیتے ہیں بھائی ضروری ہے پڑھ لینا. اتنا بھی نہیں پڑھے تو مسلی بولیں گے کہ پیشوان صاحب آپ سنتاں کب پڑھتے بول کے پوچھیں، تو وہ تو پڑھ ہی لینا ہے بھائی، پڑھ لو. اب باقی اس کے آگے ایک نفل کی ہمت نہیں، بہت اہتمام کر لیا تو فرض اور سنت موقدہ، اس سے تو ولی اللہ نہیں بن رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببتہ. میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرا مقرب بنتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کا وجود بن جاتا ہوں. میں آنکھ بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے، ہاتھ بنتا ہوں جس سے چھوتا ہے. اللہ تعالیٰ تقرب کی انتہا بتا رہے ہیں.
اتنا مقرب اللہ ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے. کب؟ لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل. یہ نفلیں کرو جتنا ہو سکے کرو. جب صحت ہے، جوانی ہے، جسم میں طاقت ہے، خون گرم ہے، رگ پٹھے مضبوط ہے، کام کر سکتے ہو کرو، عبادت کر سکتے ہو کرو. بڑھاپا آ کے تو آدمی سے ہر ارادے کو چھین لیتا ہے، عاجز بنا کے رکھ دیتا ہے. یا اگر خدا نخواستہ اللہ بچائے کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جوانی میں ہاتھ پیر سے معذور ہو گیا، کیا کرے گا؟ اب چاہو گے بھی تو تڑپو گے مگر عبادت نہیں کر سکو گے. کتنے نوجوان ہم نے دیکھے ویل چیئر پہ ہیں، بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، دوسرے اٹھا کے بٹھا رہے ہیں، دوسرے اٹھا کے لٹا رہے ہیں، نہیں کر پا رہا ہے. تو اگر ہم بھی ایسے ہی لاپرواہی کرتے رہیں گے تو پھر خدا نخواستہ یا تو زندگی بے وفائی کر جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، یا پھر صحت بے وفائی کر جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی. ابھی جب تک رگ پٹے مضبوط ہے کرو، بندگی کرو، نفل روزے رکھو، نفل نمازیں پڑھو اور محنت کرو، کوشش کرو، کماؤ، ٹائم خراب مت کرو. جتنا وقت ملے کسی کام میں لگاؤ، چاہے خدمت خلق میں لگاؤ، چاہے انکم اور آمدنی کے ذرائع میں لگاؤ، اس لیے کہ وہ بھی ہوگا تو کسی کی خدمت کریں گے. پیسے سے بھی تو خدمت کرنی پڑتی ہے، ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ کچھ تو ہونا چاہیے آدمی کے پاس خدمت خلق کے واسطے، اپنی ضروریات کے واسطے. خالی کوئی نہ رہے، کام کرو. امامت کر رہے ہیں، باقی وقت کیا کریں؟ سوچو، اس وقت کو مصروف کرو. میرے عزیزو، جتنا مصروف رہیں گے گناہوں سے بچیں اور لغو و لایانی سے بھی بچیں گے کہ لایانی کو معمولی گناہ مت سمجھو، فضول کام. اگرچہ کہ معصیت نہیں دکھ رہا ہے لیکن وہ اپنی ذات میں معصیت ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لایانی کو ترک کر دے. اس لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم خالی نہیں ہونا چاہیے. نیک بننے کا پہلا قدم اپنے کو مصروف کرو، کچھ نفل کاموں میں مصروف کرو، کچھ روزی روٹی کے کاموں میں مصروف کرو، کچھ خدمت خلق میں مصروف کرو. اس خدمت خلق میں ماں باپ کی خدمت ہے، بال بچوں کی خدمت ہے، پڑوسیوں کی خدمت ہے، بیمار کی خدمت ہے. خدمت خلق میں سب داخل ہے، اسی میں لگو. ایک آدمی اپنے گھر کے کام کاج سے شام ہو جا رہی ہے تو وہ بھی خدمت خلق میں ہی ہے، وہ بھی خدمت خلق ہے. غیر کی جا کے کرے تو ہی تھوڑی بولتے کہ آپ غیروں کی کرے تو ہی خدمت خلق بولیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ بھی خدمت خلق ہے. حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا بہت تیز تیز جا رہا تھا اور ایک دم صبح کے وقت میں تیز قدم جا رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص اگر اتنا مستعد جہاد کے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، فی سبیل اللہ ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ ضعیف بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت اور دوسرے سے سوال سے بچنے کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے. تب حضور علیہ السلام نے ان کا ذہن کلیئر کیا اور کہا صرف تلوار لے کے دشمن خدا سے لڑنے جانا ہی فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ سب بھی فی سبیل اللہ ہے. تو اب ذہنوں میں ایسا ہے کہ صاحب آپ جا کے غریبوں کے سلم ایریے میں جا کے بلانکٹا بانٹے تو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، یہ نہیں. اور اگر آپ کی ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی بچوں کے لیے خدمت کی ضرورت، تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ خدمت خلق کا اعلیٰ درجہ ہے. اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے، الہم فلہم، الاقرب فالاقرب. حضور نے خود فرمایا پھر کس کی خدمت کروں، پھر کس کی کروں؟ تو قابل ماں کی کرو، پھر ماں کی کرو، ماں کی کرو، باپ کی کرو. پھر فرمایا الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کی خدمت اتنا زیادہ ثواب کا کام ہے.
یا اہل حقوق کی حق تلفیاں کر کے باہر جا کے بڑے بڑے فوٹو کھنچا رہے، اور وہ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہے، پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے حق کی کوئی فکر نہیں۔ اس واسطے کہ ان کا حق ادا کرے تو وہ اخبار میں کہاں سے آتے؟ اخبار میں تو آ کے جا کے دوسروں میں کرے تو آتے۔ تو اس کو کب خدا کو راضی کرنا ہے؟ خدا کو راضی کرنا ہے تو گھر میں کتنے خدمت کے قابل لوگ موجود ہیں، ان کی نہیں کرتا، باہر جا کے کرتا ہے، تاکہ اس کو مخلوق کی نظر میں آنا ہے، خدا کی نظر میں نہیں آنا ہے۔ ہاں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلے اپنے کرو نا۔ یہ جیسے الاقرب فالاقرب، درجہ بدرجہ۔ ہاں بعض ہنگامی حالات آ جاتے ہیں، تب اپنوں کو کہو کہ بھائی تم ذرا صبر سے کام لو، پہلے ان لوگوں کی فکر کریں گے۔ ہنگامی مواقع پہ دوسروں کو ترجیح دو، عام دنوں میں اہل حقوق کے حقوق کو ترجیح دو۔ یہ سب ہمارا دین ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو بسا اوقات دوسروں کی حق تلفی کر کے، اہل حقوق کی حق تلفی کر کے ہماری عبادت سے بھی ہم اللہ کے مقرب نہیں بنتے، رکاوٹ بن جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، جیسے وہ خوش ہوتا ہے ویسے خوش کرنا ہے۔ بسا اوقات اللہ کو خوش کرنے کے واسطے نفس کی خوشی ملحوظ رکھے ہوئے ہیں، نفس ناراض ہے تو نہیں کرنا ہے، نفس راضی ہے تو کرنا ہے۔ تو یہ نفس پرستی چھوڑنے کا نام مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔ تو کہتے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک میں آپ تک کیسے پہنچوں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا دا نفسک وتعال، پہلا قدم نفس کے اوپر رکھ لے اور دوسرا قدم میرے دربار میں رکھ لے۔ یہ ہم نفس پہ رکھ نہیں پا رہے، اتنا چکنا چپڑا ہے، وہ پیر رکھنے گئے تو ادھر ادھر ہو جا رہا ہے، کدھر بھی آ رہا ہی نہیں پیر کے نیچے، سمجھے نہیں؟ بہت ہوشیاری سے رکھ کے دبا دینا ہے اس کو۔ ان دب گیا تو دوسرا قدم اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اللہ تک۔ پہلے دبنا پیر کے نیچے، تو اس کو دبا نہیں پا رہے ہم۔ یہی قدم اٹھنے میں زندگی ختم ہو رہی، موت آ جا رہی، اب دوسرا کہاں سے اٹھائیں گے؟ محجوب اور محروم ہی چلے جائیں گے دنیا سے۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہ قدم جم جائے گا، یہ شیطان اس کے اوپر، یہ نفس کے اوپر، یہ شیطان سے اشد ہے۔ شیطان اتنا مکار نہیں، یہ بڑا مکار ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آدھا عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرے دو پہلوؤں کے بیچ میں اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے کر رہا ہے گڑبڑ پوری، خوابوں میں نہیں آتا نہیں۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ محلے میں بستی میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار بتا لیتے، پھر رہے دیوانہ ہے بالکل۔ ہوشیار رہتا تو پہلے نفس کے اوپر قابو پاتا تھا، نفس پہ قابو نہیں پایا نا۔ الکیس من دانا نفسہ، حضور نے فرمایا ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پائے، وہ ہوشیار ہے۔ تو ہوشیار بنی، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ جتنا شعبان باقی رہ گیا ہے اس کی بھرپور قدر کر لیجیے، اور رمضان کے تو لمحے لمحے کی حفاظت کر لیجیے۔ سارے جہاں کی فکروں میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر سے غافل مت رہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں جتنے اعمال ہمارے نبی رمضان کی فضیلت بتائیں کوئی نہ چھوٹے، سب میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیجیے۔ اور یہ طے کر کے ہمیں کوشش کرنا ہے شاید کہ ہمیں نفس سے واپسی ہو۔ آج کا دن نہیں، اللہ والے فرما رہے یہی سانس شاید آخری سانس ہو، یہی سانس شاید آخری سانس ہو، یہ سمجھ کر پوری زندگی گزارنا ہے۔ اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودعین، حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کر دیجئے، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے دنیا چھوڑنے والا نماز پڑھتا ہے۔ آخری کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں بولے تو وہ نماز میں جیسا جی لگا کے نماز پڑھتا ہے ایسی نماز پڑھو۔ جب لا الہ کہو تو یہ تصور کرو کہ دل سے گندگیاں باہر نکل رہی ہیں، جب الا اللہ کہو تو یہ تصور کرو کہ ایک نور
عرش سے میرے قلب میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ۔ ایک تسبیح درود شریف اس طرح پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم۔ بس اپنے گھروں میں بھی کوشش کریے کہ کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ 3 تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو، اس ارادے اور نیت سے کہ ہمارے دل سے ضم دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور نور معرفت، نور توحید پیدا ہو جائے۔ اس نیت سے ان تسبیحات کا مہینہ بھر بھی معمول کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی سہولت سے ٹائم مقرر کر لو، جس کو جب سہولت ہے۔ وہ صاحب کہاں ہیں؟ آپ ہیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ارادے ہیں آپ کے مقرب اور نیک بندہ بننے کے، اے اللہ ہمارے ان ارادوں میں برکت نصیب فرما، ہماری نیتوں میں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال پر ثبات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر خود جمنے اور اپنے گھر والوں کو جمائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، فتنے سے، خطرے سے، وبا سے، بلا سے، بیماریوں سے، آفات سے، بلایا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے خطروں سے، فتنوں سے، آفات سے، اس وبا کے دوبارہ عود کر کے آنے سے ہماری بستیوں کی، ہمارے علاقوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے معاش میں برکت نصیب فرما، روزی میں سہولت اور عزت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ روزی نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر ثبات نصیب فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ نیکیوں پر جمنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح اور اپنی ترقی اور اپنی آخرت کی فکر، ہر فکر پر غالب فرما۔ اے اللہ دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کی توفیق نصیب فرما اور دوسروں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اس مدرسے کے طالب علم زیادہ بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اور ہر بیمار کو، ہر پریشان حال کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مقروض کے قرض ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان سب بھلائیوں کا جن کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، اور پناہ مانگتے ہیں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ان برائیوں سے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.